الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق اللہ العظیم۔ ارشاد الہی ہے کہ اے محبوب، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تمام عالمین کے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ نماز میں ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب، میں بھی للعالمین، تو بھی للعالمین، میں بھی تمام جہانوں کے لیے، آپ بھی تمام جہانوں کے لیے۔ تو ثابت یہ ہوا جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک محمد کی بادشاہی ہے، جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک محمد کی بادشاہی ہے۔ کیوں کہ رب پاک منزہ صورتاں تو، رب پاک منزہ صورتاں تو، نہ خدا دا منہ نہ خدا دے لب۔ رب پاک منزہ صورتاں تو، نہ خدا دا منہ نہ خدا دے لب۔ سارا قرآن پڑھ کے کتے بکھا دیو خدا دے لب، وہی بھیج کے پاک رسول اتے، وہی بھیج کے پاک رسول اتے، آکھے میرے محبوب کھلا دیو لب۔ وہی بھیج کے پاک رسول اتے، آکھے میرے محبوب کھلا دیو لب۔ رب ادو دیوانیاں بولتا ہے جدو ہلدے نے مصطفیٰ دے لب۔ رب ادو دیوانیاں بولتا ہے جدو ہلدے نے مصطفیٰ دے لب۔ حضرت سید وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اول حمد خدا دا ورد کیجے، اول حمد خدا دا ورد کیجے، عشق کیتا سجگ دا مول میاں، پہلا آپ ہی رب نے عشق کیتا، معشوق ہے نبی رسول میاں۔ پہلا آپ ہی رب نے عشق کیتا، معشوق ہے نبی رسول میاں، عشق واسطے نبی رسول اتے کیتا آپ فرقان نزول میاں۔ عشق واسطے نبی رسول اتے کیتا آپ فرقان قرآن نزول میاں۔ عشق پیر فقیر دا مرتبہ ہے، عشق پیر فقیر دا مرتبہ ہے، مرد عشق دا بلا رنجول میاں۔ پڑھیا علم نہ رب دی تم ہوئے، پڑھیا علم نہ رب دی تم ہوئے، اکو عشق دا حرف معقول میاں، پمیں زہد عبادتاں لکھ ہومن، پمیں زہد عبادتاں لکھ ہومن، نہ کلمہ کلام قبول میاں۔ وارث عاشقاں تے فضل رب دائے کدی ہونا بیان ملول میاں۔ پڑھ پڑھ علم قضا پہ کرن قاضی، پڑھ پڑھ علم قضا پہ کرن قاضی، عشق باج باج عشق دے رین مجہول میاں۔ تو عشق جو ہے یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا، ہر طرف بو کا عالم تھا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ تو کلا تھا، اللہ تھا مگر کلا، اکیلا تھا، نہ کائنات تھی، نہ شجر حجر آسمان زمین، کچھ بھی نہیں تھا، صرف وہ کا عالم تھا۔ فرمایا کہ پھر میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میں نے چاہا
کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے خلق کو تخلیق کیا، مخلوق بنا دی، کائنات بنا دی، میں اکیلا ہی خدا تھا، کوئی ماننے والا نہیں، کوئی مخلوق نہیں۔ تو یہ پروگرام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا، پورا ایک اسکرپٹ تیار کر لیا۔ اس کے بعد پھر اس کا عملی جو مظاہرہ ہے وہ فلم سٹارٹ ہو گئی۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ ہر چیز جو بنا کر پورا پروگرام محفوظ کر دیا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ لوح محفوظ۔ کیا کہتے ہیں؟ لوح محفوظ میں جو کچھ بھی اللہ نے فیڈ کر دیا، اس کے بعد کوئی رد و بدل کی گنجائش نہیں۔ تو کائنات سٹارٹ ہو گئی۔ کائنات کے اندر مختلف مناظر آنا شروع ہو گئے سکرین کے اوپر۔ یہ ساری دنیا، زمین، یہ کیا ہے؟ یہ پردہ سکرین ہے۔ پروجیکٹر سے اس کے اوپر شعائیں پڑ رہی ہیں، جو کچھ پیچھے فلم میں ہے وہ ادھر آ رہا ہے۔ فلم کے بہت سے مناظر گزر گئے اور بہت سے ابھی رہتے ہیں۔ 1,24,000 پیغمبر اس فلم کے جس حصے میں تھے وہ حصہ گزر گیا۔ 1,24,000 جو ہے، نیند تو نہیں آ رہے، اور تو نہیں ہو رہے؟ بس مختصر سی حاضری ہے، کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں ہے، ایک مل بیٹھنے کا بہانہ ہے۔ حضور کی یاد کے اندر ہم نے بیٹھ کے غور و فکر کرنا ہے کہ حضور دنیا میں تشریف لے آئے، بہت خوشی ہے، ہر کسی کو خوشی ہے، مگر پیدا ہونے کے بعد 63 سال اس دنیا میں کیا گیا۔ 63 سال رہے دنیا میں، کیا کرتے رہے؟ اس کے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ ایک مشن دے کر گئے امت کو، وہ ہے مشن محمدیہ۔ وہ کیا ہے؟ مشن محمدیہ، دین اسلام، قرآن، حدیث۔ حضور کی زبان ہلتی گئی، قرآن بنتا گیا، حضور کی زبان ہلتی گئی، حدیثیں بنتی گئی۔ جو کچھ حضور کی منہ سے مبارک سے نکلا اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی، ابن ماجہ، سنن نسائی، سنن ابو داؤد، مشکات المصابیح، یہ سارے صحاح ستہ کی جو کتابیں ہیں حدیث مبارکہ کی، یہ کیا ہے؟ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا، عطا ہوا، وہ احادیث ہیں، قرآن ہے۔ قرآن اور حدیث جو ہے یہ کس لیے ہے؟ اس کے اندر تعلیمات ہیں۔ قرآن کے اندر اللہ کی باتیں، جو کچھ اللہ نے فرمایا، اسی لیے کلام الہی کہتے ہیں نا۔ اسے کلام الہی کا مطلب کیا؟ اللہ کا کلام، اللہ کی ہوئی باتیں ہیں، اس کتاب کے اندر محفوظ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، ہمارے منہ سے اگر کوئی چیز نکلے نا تو اسے کہتے ہیں الٹی۔ ہمارے منہ سے اگر کوئی چیز نکل کے باہر آئے تو کیا کہتے ہیں؟ الٹی۔ اور حضور پاک کے منہ مبارک سے جو نکلے کہتے ہیں یہ سیدھی راہ، یہ صراط مستقیم ہے۔ حضور کی ذات مبارکہ، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حضور دنیا میں ایک مشن کے تحت موجود رہے، تربیت فرماتے رہے، مریدین کی، اسٹوڈنٹس کی، اپنے شاگردوں کی، اپنے عاشقوں کی، صحابہ کرام جن کو ہم کہتے ہیں، ان کی تربیت فرماتے رہے۔ تربیت ہوتی گئی تو اس کے بعد ایک اسلامی سلطنت وجود میں آئی۔ اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریزیڈنٹ تھے، سربراہ مملکت تھے۔ وہ جو وجود میں آئی سلطنت، تو اس کے لیے ظاہر ہے ایک ملک ہے، ریاست ہے، اسٹیٹ ہے، اس کو چلانے کے لیے انسانوں کی ضرورت ہے، بندے چاہیں گے۔ تو وہی تیار کیے ہوئے اپنے ہی جو خاص الخاص تھے مریدین، ان میں سے ہی کسی کو ڈپٹی کمشنر بنا رہے ہیں، کسی کو ایس ایچ او بنا رہے ہیں، کسی کو چیف جسٹس، کسی کو کمانڈر ان چیف، کسی کو کچھ، کسی کو فائنانس منسٹر بن گئی۔ تو اس اسٹیٹ کا قانون کیا تھا کہ ایک کتا بھی اگر بھوکا مر جائے تو اس کا ذمہ دار حکمران ہوگا۔ اولیاء کہتا قانون یہ بنایا تھا جسے ہم کہتے ہیں ریاست مدینہ۔ یہ ریاست مدینہ کا ہم نے ایک نام سنا ہوا ہے، ایک لفظ ہے، اس کو پڑھا نہیں ہے۔
ریاست مدینہ کیسے وجود میں آئی، اس کے قانون قوانین، شہریوں کے حقوق و فرائض کیا تھے، شہریوں کے حقوق کیا تھے، کہ اگر ایک کتا بھی بھوکا مر گیا، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ خاص الخاص مرید، خاص الخاص صحابی، بلکہ فرمایا دنیا میں میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، وہ فرما رہے ہیں۔ تو ذمہ دار کون ہوگا؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، غربت سے پناہ مانگو، غربت سے پناہ مانگو کہ یہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتی۔ جب انسان کے اوپر ایسا وقت آتا ہے تو اس وقت انسان کو حلال حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے مطابق وہ کام ہو رہا ہے۔ یہ ملک کس نام پہ بنا تھا؟ اللہ رسول کے نام پر، اسلام کے نام پر۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہاں لا الہ نظر آتا ہے؟ یہاں تو یہ نظر آتا ہے کہ لا لیا ہو لیا لیا، پریکٹیکلی زبانی جذباتی نعرے تو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ لا الہ کہتے ہیں اس کو جہاں غریبوں کو دھکے ملے، امیروں کے کام ہو جائے، امیر کا کوئی کام رکے نہ اور غریب کا کوئی کام ہوئے نہ، اس کو کیا لا الہ کہتے ہیں؟ نہیں۔ لا الہ کے نام کے اوپر جتنا کچھ ہم نے کر لیا، ایک دین دے کر گئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے پکڑ کے اس امت نے ٹوٹے کر دیے۔ 72 تھے پہلے کسی زمانے میں، اب تو 100 کے پتہ نہیں 72,000 ہو گئے۔ اے خاصان رسول، وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کے جب وقت بڑا ہے۔ جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ جس دین نے غیروں کے دل آ کے ملائے، جس دین نے غیروں کے دل آ کے ملائے، اس دین میں خود بھائی سے اب بھائی جدا ہے۔ اے خاصان رسول، وقت دعا ہے۔ مسلمان کو دیکھ کر نفرت کرتا ہے۔ یہ دین اس لیے آیا تھا لڑائیاں کرنے کے لیے، یہ قرآن و حدیث اس لیے آئے تھے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بازیاں جیتے، لڑیاں ڈالیں کہ لو جی میں نے تو قلعہ فتح کر لیا، جنگ جیت لی۔ وہ ادھر سے اگر کوئی 2 حدیثیں ڈالتا ہے، وہ آگے سے 4 پھینکتا ہے، وہ ایک آیت بتاتا ہے دوسرا 10 آیتیں پھینک دیتا ہے۔ یہ شطرنج کی چالوں کے لیے دین آیا تھا؟ نہیں، سمجھنا ہے یہ کسی مقصد ایک پروگرام دے کر گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک سسٹم تھا جسے ہم ضابطۂ حیات کہتے ہیں، یہ سلیبس آف لائف ہے۔ قرآن پاک آپ کے گھروں میں پڑھا ہے، مسجدوں میں پڑھا ہے، مگر قرآن کو پکڑنے کا رواج تو ہے تھوڑا بہت، سمجھنے کا نہیں۔ قرآن جو ہے یہ عربی کے اندر نازل ہوا، کس زبان میں آیا؟ عربی کے اندر۔ اور جس قوم کے اندر نازل ہوا وہاں کا بچہ عربی دان تھا، مادر زاد وہ عربی جانتے تھے، ان کو پتا تھا بات کیا ہو رہی ہے۔ ہمیں یہاں نہ عربی کا پتا نہ فارسی کا پتا، اور دین سارا عربی فارسی کے اندر ہے۔ تو یہ طلب باتیں ہیں، یہ توجہ طلب بات ہے، اس پہ آپ نے غور و فکر کرنا ہے کہ اب وقت کافی گزر گیا، وقت اتنا گزر گیا ہے کہ اب مزید نفرتوں کی گنجائش نہیں ہے۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم محبتوں کی طرف آئیں اور ایک دوسرے کے، دیکھیں یہاں پر مسلمان کہتا ہے مسلمان کی مسجد میں نماز نہیں ہوتی، اور خانہ کعبہ میں چلے جائیں تو وہاں سارے اکٹھے۔ خانہ کعبہ، حرم شریف، بیت اللہ شریف کے اندر سب کی نماز ہو جاتی ہے، کوئی وہابی فرقے کی بات کرتا، شیعہ بھی کھڑے ہوتے ہیں، سنی بھی، وہابی بھی، دیوبندی، سارے اکٹھے۔ اچھا وہاں سب کی نماز ہو جاتی ہے، یہاں کیا چکر ہے؟ خیر، وہ علامہ اقبال نے کہا نا، حکیم الامت شاعر مشرق، جنہوں نے تصور دیا تھا اس اسلامی ریاست کا، مصور پاکستان، اس اسلامی ملک پاکستان کا تصور دینے والے کہ مسلمانوں کا ایک الگ ملک ہونا چاہیے، وہ کون سی شخصیت ہے؟ علامہ اقبال۔ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک،
حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ہے، کچھ بڑی بات تھی ہوتے ہیں، یہ مسلمان بھی ہے، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ تو یہ لمحہ فکریہ ہے، اس بات کو ہم نے سمجھنا ہے، نہ ہم فرقوں سے نکل پا رہے ہیں، نہ ہم یہ ذات پات قوم قبیلے برادریاں بت پرستیوں سے نہیں نکل رہے، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، کون سی جماعت؟ امت محمدیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والی جماعت جو ہے وہ بت پرستیوں میں لگی ہوئی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کو بتوں سے پاک کیا تھا۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما، لا الہ الا اللہ خودی کا سر نہا، لا الہ الا اللہ خودی ہے تیغ فساں، لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں انا خاتم النبی، لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنا۔ تو یہ کون سے ابراہیم کی تلاش میں ہے یہ دور؟ اس سے مراد کیا ہے؟ کوئی رہبر کامل، کوئی مرد کلندر، کوئی مرشد کامل جو انسانوں کو صراط مستقیم کی طرف چلائے، اللہ کی مخلوق کو اللہ کے راستے پر چلائے، اس کے اندر کے بتوں کو توڑے، تو پھر یہ رسول پاک کی سنت ادا ہوگی۔ دل جو ہے، یہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دل بدستاور کے حج اکبر است، از ہزارہ کعبہ یک دل بہتر است۔ یہ جو اندر کا قبلہ ہے نا، جسے اللہ رب جلیل نے خود بنایا ہے، اس کی بہت بڑی شان ہے۔ فرماتا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں کائنات کی کسی چیز میں نہیں سما سکتا، لیکن بندہ مومن کے قلب میں سما جاتا۔ اتنی وسعت ہے، کائنات کی کسی چیز میں نہیں سما سکتا، بندہ مومن کے قلب میں سما جاتا۔ اور سلطان العارفین فرماتے ہیں دل دریا سمندروں ڈھونگے کون دلانیاں جانے ہوں، وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے بنج مہانے ہوں۔ تو یہ دل جو ہے یہ اتنا گہرا سمندر ہے۔ وہ فرماتے ہیں 14 تب دلے دے اندر تمبو بانگن تانے ہوں، 7 زمینہ 7 آسمان کتنے بن گئے؟ 14۔ تو وہ کہتے ہیں یہ ساری کائنات تیرے اندر ہے، تو کس چکر میں پڑا ہوا ہے؟ زمین و آسمان یہ سب کچھ تیرے اندر ہے، عرش، کرسی، سماوات، یہ سارا کچھ تیرے اندر ہے۔ خودی کی خلوتوں میں، خودی کی خلوتوں میں کبریائی، خودی کی جلوتوں میں مصطفائی، زمین و آسمان و کرسی و عرش، زمین و آسمان کرسی و عرش، خودی کی زد میں ہے ساری خدائی۔ خودی کے زور سے دنیا پہ چھا جا، خودی کے زور سے دنیا پہ چھا جا، مقام رنگ و بو کا راز پا جا، برنگ بحر ساحل آشنا رہ، کفے ساحل سے دامن کھینچتا جا۔ سارا کچھ تو بتا دیا، کتابیں بھری پڑی ہیں، روز کہیں جا رہے ہیں ہر رکعت کے اندر، یا اللہ دکھا ہمیں سیدھا راستہ۔ کیا کہتے ہیں؟ ہر نماز کی ہر رکعت میں یہی تکرار، کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ دکھا ہمیں سیدھا راستہ۔ وہ کہتے ہیں نا کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ الرحمن الرحیم، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ مالک یوم الدین، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ بندے کہاں سے آگے پیچھے؟ اب اللہ کافی کیوں نہیں رہا؟ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی جب تک یہ نہ کہیں گے یا اللہ مجھے دکھا بندوں کا راستہ، یا اللہ مجھے بندوں کا راستہ دکھا۔ یہ نہیں کہا یا اللہ مجھے اپنا راستہ دکھا۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں، ہم بچپن سے لے کر ساری زندگی انسان یہ کہتا رہتا ہے یا اللہ مجھے بندوں کا راستہ دکھا، ان بندوں کا جن پر تیرے انعام ہوئے، جن سے تو راضی ہوا، جن کے اندر ادب تھا، جن کے اندر محبت تھی، مجھے ایسے بندوں کا راستہ دکھانا۔ غیر المغضوب علیہم، یا اللہ مجھے مغضوبین کا راستہ نہ دکھانا، وہ جن پہ تیرے غضب ہوئے، تیرا عذاب ہوا، جن سے تو ناراض ہوا،
جو راندہ درگاہ ہوئے، یا اللہ ایسا راستہ نہیں مجھے چاہیے شیطانی راستہ، مجھے تو محبت والوں کا راستہ چاہیے۔ جیسے کہ علامہ صاحب بھی محبت کی بات کر رہے تھے کہ عشق جو ہے، عشق اور محبت یہ دین کی اساس ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک ہر چیز سے زیادہ تمہارے مال دولت بہن بھائی بیوی بچے سب سے زیادہ جب تک میں محبوب نہ ہو جائے، جب تک میرے ساتھ محبت نہ ہو جائے تمہارا ایمان نامکمل ہے، تم بے ایمان ہو۔